بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وسلم۔ باب ذکر ما یجوز تخصیصہ وما لا یجوز، کن امور کی کن الفاظ کی تخصیص کرنا جائز ہے اور کن کی تخصیص کرنا جائز نہیں ہے، اس کے بیان میں، اس کے تذکرے میں یہ باب ہے۔ کن امور کی اور کن الفاظ کی تخصیص کرنا جائز ہے اور کن کی تخصیص نہیں کر سکتے، ان کا بیان۔ تخصیص کا مطلب تو آپ نے سمجھا ہوگا کہ الفاظ عموم میں سے بعض کو حکم میں الگ کرنا، حکم میں الگ کرنا، اس کا نام ہے تخصیص۔ کہہ رہے وَجُمْلَتُهُ أَنَّهُ يَجُوزُ تَخْصِيصُ أَلْفَاظِ الْعُمُومِ، الفاظ عموم کی تخصیص کرنا جائز ہے۔ اب تک کا خلاصہ کلام یہ ہے، وَأَمَّا تَخْصِيصُ مَا عُرِفَ مِنْ فَحْوَ الْخِطَابِ كَتَخْصِيصِ مَا عُرِفَ مِنْ قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ فَلَا يَجُوزُ۔ کہہ رہے کہ مفہوم موافق سے جو معنی سمجھ میں آ رہا ہے اس کی تخصیص کرنا جائز نہیں ہے۔ مفہوم موافق سے جو معنی سمجھ میں آ رہا ہے اس کی تخصیص کرنا جائز نہیں۔ پیچھے بات آئی کہ مفہوم کی تین قسمیں ہیں، فحوى الخطاب، لحن الخطاب اور دلیل الخطاب۔ فحوى الخطاب کہتے ہیں مفہوم موافق کو اور دلیل الخطاب کہتے ہیں مفہوم مخالف کو۔ فحوى الخطاب کا مطلب یہ ہے کہ جس میں منطوق بھی اور مسکوت عنہ دونوں ایک دوسرے کے مطابقت میں ہوں، موافقت میں ہوں۔ منطوق بھی جس کو بولا جائے، جو الفاظ میں ظاہر ہے وہ، اور مسکوت عنہ یعنی جو الفاظ سے پوشیدہ ہے، وہ دونوں ایک دوسرے کے موافق ہو، ایک دوسرے کے خلاف نہ ہو، تو اسے کہتے ہیں فحوى الخطاب، مفہوم موافق۔ کیا کہا جاتا ہے اسے؟ فحوى الخطاب، مفہوم موافق۔ تو کہہ رہے ہیں مفہوم موافق سے جو معنی سمجھ میں آ رہا ہے اس کی تخصیص جائز، اس کی تخصیص جائز نہیں ہے۔ جیسے فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ، فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ، قرآن کریم کی آیت کا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ، والدین کو اف مت کہو۔ یہ منطوق بھی جس کا تلفظ کیا گیا نطق میں جو موجود ہے، منطوق بھی، والدین کو اف مت کہو۔ اس سے جو مفہوم سمجھ میں آ رہا ہے، جو مسکوت عنہ معنی ہے، جس کو قرآن کریم نے ظاہر نہیں کیا ہے لیکن وہ سمجھ میں آتا ہے، وہ کیا ہے؟ لا تضربہما، والدین کو مارو بھی مت۔ لا تضربہما، والدین کو مت مارو۔ کیوں؟ اس لیے کہ لا تقل لہما اف، اف سے جب قرآن کریم نے منع کیا تو ہم نے اس میں سے علت نکالی کہ کیوں منع کیا گیا۔ پتہ چلا اذیت، اف کہنے کی وجہ سے والدین کو کیا ہوگی؟ اذیت ہوگی، تکلیف ہوگی۔ تو لا تضربہما یہ مسکوت عنہ ہے، اس لیے کہ یہ اذیت ضرب میں اور زیادہ ہے، مارنے میں تو اور زیادہ اذیت ہے۔ تو لا تضربہما مسکوت عنہ ہے، اور لا تقل لہما اف یہ منطوق بھی ہے، دونوں ایک دوسرے کی موافقت میں ہے نا، انہیں دونوں سے منع کیا گیا۔ کیا کیا گیا؟ دونوں سے منع کیا گیا۔ کہہ رہے کہ منطوق مفہوم موافق سے جو معنی سمجھ میں آ رہا ہے اس کی تخصیص کرنا جائز نہیں ہے۔ یعنی لا تضربہما جو معنی سمجھ میں آ رہا ہے لا تقل لہما اف سے، تو اس کی تخصیص نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اس کی تخصیص کر کے آپ کیا کریں گے؟ کیا آپ یہ کہیں گے کہ بعض حالات میں مارنا جائز ہے، بعض میں جائز نہیں ہے؟ نعوذ باللہ، ایسا معنی آپ کہہ نہیں سکتے، کر ہی نہیں سکتے، ورنہ قرآن کریم جو کہہ رہا ہے اس کے بالکل برعکس ہو جائے گا، اور ایسا معنی یا ایسی تفسیر بیان کرنا صحیح نہیں ہے۔ بات سمجھے؟ تو مفہوم موافق سے جو معنی سمجھ میں آ رہا ہے
جیسے لا تقل لہما اف سے جو معنی سمجھ میں آ رہا ہے فلا یجوز، اس کی تخصیص کرنا جائز نہیں، لأن تخصیص انما یلحق القول، کرے کہ تخصیص کا تعلق کس سے ہے؟ قول سے ہے، نطق سے ہے، وہذا معنی القول، اور لا تضربہما یہ نطق نہیں ہے بلکہ مسکوت عنہ ہے، کیا ہے؟ قول کا مفہوم ہے، وہ قول کی تخصیص کر سکتے ہیں، قول کے مفہوم کی تخصیص نہیں کر سکتے۔ لا تقل لہما اف یہ قول ہے، لا تضربہما یہ قول نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا، یہ تو آپ نے مفہوم نکالا۔ دوسری بات کیا کہہ رہے ہیں؟ وَلِأَنَّ تَخْصِيصَهُ نَقْضٌ لِلْمَعْنَى الَّذِي تَعَلَّقَ الْمَنْعُ بِهِ وَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ قَالَ وَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَكِنْ اضْرِبْهُمَا كَانَ ذَلِكَ مُنَاقَضَةً فَصَارَ كَتَخْصِيصِ الْقِيَاسِ، کہہ رہے کہ اگر آپ مفہوم کی تخصیص کریں گے، اگر آپ مفہوم کی تخصیص کریں گے تو اللہ تعالیٰ جو حکم دے رہے ہیں اس کے بالکل ضد کو آپ ثابت کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ تو لا تقل لہما اف میں یہ حکم دے رہے ہیں کہ والدین کو اف بھی مت کرو اور والدین کو مارو بھی مت، اس لیے کہ اس سے ان کو اذیت ہوگی، اور اگر آپ لا تضربہما کی تخصیص کرو گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ والدین کو اف مت کہو لیکن بعض حالات میں ان کو مار سکتے ہو، نعوذ باللہ من ذالک، حالانکہ قرآن کا یہ منشا نہیں ہے، قرآن کی یہ منشا نہیں، اور اس لیے بھی کہ مفہوم کی تخصیص کرنے کی وجہ سے اس معنی کو ہی توڑنا اور ختم کرنا لازم آئے گا جس کے ساتھ منع کا تعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ کہ آپ نہیں دیکھتے کہ اگر تخصیص کرو گے تو مطلب یہ ہو جائے گا کہ والدین کو اف مت کرو وَلَكِنِ اضْرِبْهُمَا لیکن ان کو مارو، كَانَ ذَلِكَ مُنَاقَضَةً یہ تو بالکل ضد والا معنی ہو جائے گا، کیا ہو جائے گا؟ ضد والا معنی ہو جائے گا، حالانکہ قرآن جیسے اف کے ممانعت کر رہا ہے ویسے مارنے کو بھی منع کہہ رہا ہے۔ فَصَارَ كَتَخْصِيصِ الْقِيَاسِ یہ تو ایسا ہی ہو جائے گا جیسے قیاس کی تخصیص کرنا، اور قیاس کی تخصیص جائز نہیں، قیاس کی جو تخصیص ہے وہ جائز نہیں ہے۔ آگے دیکھیے وَأَمَّا تَخْصِيصُ دَلِيلِ الْخِطَابِ فَيَجُوزُ مفہوم مخالف کی تخصیص کرنا جائز ہے۔ مفہوم مخالف، دلیل الخطاب یعنی مفہوم مخالف کی تعریف پیچھے آپ پڑھ چکے، کیا ہے تعریف؟ کہ منطوق بھی اور مسکوت عنہ ایک دوسرے کے خلاف ہو، مخالفت میں ہو، تو اسے کہتے ہیں مفہوم مخالف۔ مفہوم مخالف کی تخصیص کرنا جائز ہے، لأنہ کالنطق اس لیے کہ مفہوم مخالف یہ منطوق کی طرح ہے، فجاز تخصیص ہو، نطق کی تخصیص کر سکتے ہیں تو مفہوم مخالف کی بھی تخصیص کر سکتے ہیں، جائز ہے۔ اس کی مثال کیا؟ حدیث پاک میں آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فی صائمۃ الغنم زکوٰۃ، صائمہ بکریوں میں زکوٰۃ واجب ہے۔ الغنم بکریہ ایک جنس ہے، جنس کا نام، ان میں دو طرح کی صفات ہیں، دو صفات، ایک ہے صائمہ ہونا اور ایک ہے ان کا معلوفہ ہونا، ایک ہے بکریوں کا صائمہ ہونا اور ایک ہے ان کا معلوفہ ہونا۔ صائمہ ان بکریوں کو کہتے ہیں، صائمہ ان بکریوں کو کہتے ہیں جو سرکاری اور عام چراگاہوں سے چارہ کھاتے ہیں، جن کے چارہ پر مالک کو زیادہ خرچ نہیں کرنا پڑتا، جن کے چارے پر مالک کو زیادہ خرچ کرنا نہیں پڑتا، انہیں صائمہ کہتے ہیں۔ معلوفہ کہتے ہیں ان بکریوں کو، ان جانوروں کو جن کے چارے پانی پر مالک کو زیادہ خرچ کرنا پڑتا ہے، مالک کو زیادہ خرچ کرنا پڑتا ہے۔ جیسے مان لو ایک بکری کے چارے پانی پر خرچ آتا ہے اگر ماہانہ 1000 روپیے، تو اگر وہ بکری عام چراگاہ سے جو چارہ کھاتی ہے
بہت کھاتی ہے اور مالک کو صرف 300 روپیہ خرچ کرنا پڑتا ہے تو اسے صائمہ کیا کہیں گے؟ اور اگر مالک کو 900 روپیہ خرچ کرنا پڑتا ہے اور کم عام چراگاہ سے کھاتی تو اس کو معلوفہ کہیں گے۔ حدیث میں کہا گیا فی صائمۃ الغنم زکوٰۃ، صائمہ بکریوں میں زکوٰۃ واجب ہے، تو اس کا مفہوم مخالف کیا نکلا؟ لا زکوٰۃ فی المعلوفہ، کیا نکلا؟ معلوفہ بکریوں میں زکوٰۃ واجب، شواف کے یہاں پر مفہوم مخالف کا اعتبار ہے اور اسے نطق کی طرح مانا گیا ہے، اس لیے اس کی تخصیص بھی جائز ہے کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بعض معلوفہ بکریاں ایسی ہیں کہ جن میں زکوٰۃ واجب کی جا سکتی ہے، آپ یہ کہہ سکتے ہیں، مفہوم مخالف میں تخصیص جائز ہے۔ فَإِذَا قَالَ، جیسے کہ اگر کوئی کہے فی صائمۃ الغنم زکوٰۃ، صائمہ بکریوں میں زکوٰۃ واجب ہے، فدل علی انہ لا زکوٰۃ فی المعلوفہ، تو یہ دلیل ہے، یعنی اس سے مفہوم مخالف یہ نکلا کہ معلوفہ بکریوں میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے، جاز ان یخص لا زکوٰۃ فی المعلوفہ، لہذا لا زکوٰۃ فی المعلوفہ کی تخصیص کیا جانا جائز ہے۔ فیحمل علی معلوفۃ دون معلوفۃ، ایک قسم کی معلوفہ بکریوں پر آپ زکوٰۃ واجب کر سکتے ہیں لیکن دوسرے قسم کی معلوفہ بکریوں پر آپ زکوٰۃ واجب نہیں کر سکتے۔ فَأَمَّا النَّصُّ فَلَا يَجُوزُ تَخْصِيصُهُ، نص کا مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کسی ایک صحابی کو کوئی خصوصی حکم دے دے تو اس کی تخصیص جائز نہیں، پھر اس کی تخصیص پہلے سے ہو چکی ہے، اب اس میں کیا تخصیص کریں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی کو ایک خاص حکم دیا جو انہی کے ساتھ خاص ہے، دوسرے صحابہ کے لیے نہیں ہے، تو اس میں تخصیص نہیں کر سکتے۔ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کے مسائل بیان کر رہے تھے، حضرت ابو بردہ بن نیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، حضرت ابو بردہ بن نیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ کیا 1 سال سے کم عمر کی بکری کو قربانی میں ذبح کیا جا سکتا ہے؟ عید کی نماز سے پہلے قربانی کی جا سکتی ہے؟ ان کے کچھ حالات تھے جس کی وجہ سے انہوں نے پوچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان کے حالات کا علم تھا، وحی کی روشنی میں ان کو خصوصی اجازت دینے کی ہدایت کی گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یجزئک ولا یجزئ احد بعد، اے ابو بردہ بن نیار تمہارے لیے تو جائز ہے، تمہارے لیے تو جائز ہے کہ تم عید کی نماز سے پہلے قربانی کر سکتے، تم 1 سال سے کم عمر کی جو بکری ہے اس کو ذبح کر سکتے ہو، تمہاری طرف سے قربانی ہو جائے گی، لیکن تمہارے بعد کسی کے لیے جائز نہیں ہو۔ حضرت ہانی بن نیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات کی، تو دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے ہی ایک حکم میں خاص کر دیا اور اس بات کی بھی وضاحت کر دی کہ امت میں سے تمہارے بعد کسی کے لیے جائز نہیں ہے، تمہارے علاوہ کسی کے لیے جائز، تو آپ کہیں گے اس میں بھی تخصیص کرو تو یہ تو صحیح ہوگا نہیں۔ فَأَمَّا النَّصُّ فَلَا يَجُوزُ تَخْصِيصُهُ، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بردہ بن نیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا یجزئک ولا یجزئ احد بعدک، تمہارے لیے تو جائز ہے لیکن تمہارے بعد کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے، لأن التخصیص ان یخرج بعض ما تناولہ الناس، اس لیے کہ تخصیص کہتے ہیں لفظ عام میں جو افراد شامل ہیں ان میں سے بعض کو الگ کرنے کو، وَهَذَا لَا يَصِحُ فِي النَّصِّ عَلَى شَيْءٍ بِعَيْنِهِ، لہذا وَهَذَا لَا يَصِحُ فِي النَّصِّ عَلَى شَيْءٍ بِعَيْنِهِ، کسی معین شخص کو اگر کوئی خصوصی حکم دیا گیا ہے تو اس میں تخصیص جائز نہیں ہے، اس میں تخصیص جائز نہیں ہے۔ اگلی فصل میں کہہ رہے وَكَذَلِكَ مَا وَقَعَ مِنَ الْأَفْعَالِ، افعال سے جو احکامات سمجھ میں آ رہے ہیں ان میں بھی تخصیص کرنا لا يجوز،
تخصیص کرنا جائز نہیں، لما بینہ فی تقدم، اس سے پہلے ہم بیان کر چکے کیا کہ فعل کی تخصیص جائز نہیں ہے، فعل میں عموم کا دعویٰ بھی نہیں کر سکتے، بات آئی نا؟ کیوں؟ اس لیے کہ فعل جو ہوتا ہے کسی ایک خاص صفت پر ہوتا ہے، مختلف اوصاف پر فعل واقع ہوتا نہیں ہے۔ ان الفعل لا يجوز ان يقع على صفتين، فعل دو صفتوں پر واقع نہیں ہوتا ہے، فيخرج احداهما بدلیل، کہ ایک کو دلیل کے ذریعے سے الگ کیا جائے، فإن دل الدلیل على انه لم يقع الا على صفة من الصفتين لم يكن ذلك تخصیص، بس دلیل قائم ہو گئی اس بات پر کہ فعل کسی ایک خاص صفت پر ہی واقع ہوا ہے، مختلف صفات پر فعل واقع ہوتا نہیں، تو اس کی تخصیص بھی کرنا جائز نہیں، یعنی فعل کی تخصیص نہیں ہوگی، اس لیے کہ پیچھے آ چکا ہے کہ فعل میں عموم کا دعویٰ نہیں کر سکتے، تو جب عموم کا دعویٰ نہیں کر سکتے تو وہاں پر تخصیص کرنا بھی جائز نہیں۔